السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی امیر فیصل فرام انڈیا، آپ نے پاکستان، پاک آرمی اور مسلمان امت کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں اور ہندوستان اور ہندو آرمی کے تعلق سے کچھ باتیں کہی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو میں جواب دیتا ہوں اللہ کے قرآن سے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سند سے ثابت شدہ فرمان سے۔ تینوں عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، تینوں عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ پیارے بھائی آپ کو یہ میں نے اس لیے سنایا کہ میں اور آپ دونوں مسلمان ہیں۔ آپ نے کہا ہندوستان کے تعلق سے آپ نے باتیں کہی ہیں، میں الحمدللہ جو بھی جواب دیتا ہوں اللہ کے قرآن کو اپنی آنکھوں سامنے رکھ کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر۔ میرے پیارے بھائی آپ نے وطنیت کا نعرہ لگایا ہے، تو اس وطنیت کے نعرے کے مقابلے میں میں نے آپ کو سنایا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہندوستان بھی ہمارا ہے، یہ چین بھی ہمارا ہے، یہ عرب بھی ہمارا ہے، یہ سارا جہان ہمارا ہے، یہ سارا جہاں ہمارا ہے۔ اس لیے مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف ہندوستان میرا ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ پورا جہان ہمارا ہے۔ تینوں عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، تینوں عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے، اقرار کرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والے، مطلب کہ ہمیں مسلمان ہونے پر اور ہمیں مومن ہونے پر فخر کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں اور اسی بات پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ جب ہم مسلمان ہیں، یہ ہندوستان بھی ہمارا ہے، یہ چین بھی ہمارا ہے، یہ عرب بھی ہمارا ہے اور یہ کل جہان ہمارا ہے۔ آپ نے کہا کہ افسوس ہوا۔ میرے پیارے بھائی میں اپنی جوابات میں پوری یہ کوشش کرتا ہوتا ہوں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ہی جواب دوں، اور علاقائیت اور لسانیت، رنگ و روپ، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر۔ اور اس کے بعد افسوس ہوا تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور اپنی اصلاح کریں۔ آپ نے کہا کہ 70,000 پاک آرمی نے ہتھیار ڈال دیے اور جنرل نیازی اس نے بھی ہتھیار ڈالے، تو میرے پیارے بھائی مسلمان آرمی نے ہتھیار اس لیے ڈالے کہ اس مزید لڑائی کی صورت میں بنگلہ دیش میں لاکھوں اور ہزاروں مسلمانوں کے قتل کا اندیشہ تھا، اور مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے اسلام کی طرف سے کہ کسی مسلمان کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت و آبرو کے درپے ہو جائے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ایک علیحدہ ہے کہ وہ مسلمان جو مسلمان کہلوا کر کافروں کے حمایتی ہوں، ان کے تعلق سے ایک اور معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پاک آرمی کا ظرف ہے کہ پاک آرمی نے
اپنے ہاتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے خون سے نہیں رنگے۔ اور یہاں اس صورتحال میں بے شمار بے گناہ مسلمانوں کے قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اور یہ صرف اس وقت میں ہی نہیں، آج کی اس تاریخ میں بھی پاک آرمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بے شمار پاک آرمی نے آپریشن کیے، لیکن اپنی پوری کوشش کی اور اللہ نے اس کوشش میں کامیاب بھی کیا کہ دشمن کے ایجنٹوں پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے پوری طرح اس بات کا بندوبست کیا کہ کوئی مظلوم اور کوئی بے گناہ پاک آرمی کے ہاتھوں نہ مارا جائے۔ اس لیے میں جہاں جس ایریے میں موجود ہوں، خیبر پختونخوا، یہاں وانا وزیرستان کے ہزاروں لوگوں کو ڈیرہ اسماعیل خان لایا گیا اور باقاعدہ ان کو آباد کیا گیا اور باقاعدہ ان کے لیے کیمپنگ کی گئی، ان کے کھانے پینے رہنے اور ضروریات زندگی کا پوری طرح بندوبست کیا گیا۔ جب امن پسند لوگوں کو دہشت گردوں سے علیحدہ کر دیا گیا، وانا وزیرستان اور ان ایجنسیز کے اندر جو ایک سچے مسلمان موجود تھے انہیں دہشت گردوں سے علیحدہ کر کے نیچے کے علاقوں میں لایا گیا۔ یہ ہماری زندگی میں اور ہمارے ہوش حواس میں یہ سارا کچھ ہوا، اور جب سچے مسلمان پٹھان انہیں اوپر کے علاقوں سے نیچے میں لے آئے اور باقاعدہ ان کی ضروریات زندگی کے تعلق سے ان کا اے سے لے کر زیڈ تک جو بھی ضروریات تھی، ان آنکھوں نے دیکھا کہ پاک آرمی نے ان کی ضروریات کو پورا کیا، اور پھر جب یہ علاقے خالی ہو گئے اور پوری طرح اطمینان کر لیا گیا کہ اب کوئی امن پسند مسلمان شہری یہاں موجود نہیں ہے، تو الحمدللہ بھرپور اٹیک ہوا اور پاک آرمی کے کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ان نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں دیا اور چن چن کر ایک ایک دہشت گرد کی گردن اتاری گئی، اور الحمدللہ آج وہ علاقے پوری طرح امن و امان کا گہوارہ ہیں۔ اور وہاں صورتحال یہی تھی بنگلہ دیش میں کہ بے شمار بے گناہ مسلمانوں کے ہلاک ہونے کا اندیشہ تھا۔ یہ انڈیا کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا کوئی کمال کہ پاک آرمی نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ پاک آرمی ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے بھائی، ہندوستان مودی اینڈ کمپنی ہندو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں سے مقابلہ کرے گا؟ ارے سننے والے سامعین، ہندو تو ایک ایسا کائنات کا کافر ہے کہ ہندوستان میں ڈینگی آیا، اور یہ جیو نیوز اور دیگر اداروں کی خبر کہ بمبے والوں نے ڈینگی کا بت بنایا اور اس ڈینگی کی ان ہندوؤں نے پرارتھنا کرنا شروع کر دی کہ جناب ہمیں کچھ نہ کہنا۔ تو جو اتنا غلیظ کافر ہو، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں اس نے معبود بنا ڈالے ہوں، اور سادھوؤں کی شرمگاہوں کی عبادت اور پرارتھنا کرنے والا ہندو وہ جا کر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے سے مقابلہ کرے گا؟ کوئی مقابلہ ان کا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے یہ دعویٰ کس جو ہے وہ بنیاد پر کیا کہ ہم ہندوستان کے ٹکڑے کریں گے؟ میں کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کر اپنی گود میں سنن نسائی کو رکھ کر اپنے
اپنے دائیں پہلو پہ اللہ کا قرآن رکھ کر، جو کہ میں ابھی پڑھوں گا، آج اس گھڑی میں، اس وقت میں مودی کے قدم جس زمین پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم یہ زمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے قبضے میں آئے گی۔ اور میں آپ کو اللہ کے قرآن سے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ جہاد اور یہ قتال جاری رہے گا۔ کب تک؟ تب تک کہ ہم جب پوری دھرتی کو پاکستان نہیں بنا دیتے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان، پاک جگہ، پوتر جگہ، اور انشاءاللہ یہ اللہ کا قرآن بتائے گا۔ تو الحمدللہ میں نے یہ دعویٰ کیوں کیا؟ اس دعوے کی کیا بنیاد ہے کہ ہم ہندوستان کے ہزاروں ٹکڑے کریں گے۔ ابھی یہ ایک پاکستان بنا ہے، ایسے بیسیوں اور ہزاروں پاکستان ہندوستان میں وجود میں آئیں گے۔ اس کا میں انشاءاللہ آپ کو اللہ کے قرآن سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے جواب دیتا ہوں۔ تو جہاں تک معاملہ رہ گیا، آپ نے کہا آتنکوادیوں کے بھروسے پر، اور پاکستان تو جو ہے وہ ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اگر مودی ہندوستان سچا تھا اپنی بات میں، اجمل قصاب پاکستانی ہے، تو لے جاتا نا اجمل قصاب کو ہندوستان میں، ہندوستان اجمل قصاب کو لے جاتا اقوام متحدہ میں اور عالمی عدالتوں میں، جبکہ ایسا نہیں کیا گیا۔ اور الحمدللہ ہم نے کلبھوشن کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، اور میں اس سے پہلے بھی جو جواب دیا اس میں آپ کو کلبھوشن کا بتا چکا ہوں۔ انڈیا ہمیشہ ہی بزدلانہ گھس بیٹھ کرتا ہے، پاکستان نے کبھی ایسی بزدلانہ حرکت نہیں کی۔ اور 65 کی جنگ میں کیا ہوا؟ انڈیا نے چھپ کر اندھیروں میں حملہ کیا۔ بزدلوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے سے حملہ آور ہوتے ہیں، اور ہندو کی تو یہ عادت ہے کہ منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری، منہ پہ رام رام ہوگا اور بغل کے اندر جو ہے اس نے چھرا چھپا رکھا ہوگا اور چھرا گھونپنے کی تیاری میں ہوگا۔ تو اس لیے پیارے بھائی، الحمدللہ پاکستان، اللہ سبحانہ و تعالی نے پاک آرمی کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں وہ دنیا جانتی ہے اور دنیا مانتی ہے۔ اور رہ گیا معاملہ آتنکوادی بھروسے پر، تو میرے پیارے بھائی، اگر اجمل قصاب پاکستانی تھا تو اسے عالمی عدالت میں پیش کر دیا جاتا۔ مودی شور تو مچا رہا ہے، حافظ سعید کی رٹ تو اس نے لگا رکھی ہے، لیکن خود امریکہ جس کے آگے جا جا کے مودی منتیں کرتا ہے کہ حافظ سعید کو اریسٹ کرایا جائے، حافظ سعید کو پکڑا جائے، اور خود امریکہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، امریکی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ حافظ سعید کے خلاف جس کے پاس ثبوت ہو وہ ہمیں پیش کرے، جبکہ نہ بھارت، مودی، ہندوستان یہ ثبوت پیش کر سکا، نہ مرتے دم تک جو ہے وہ ثبوت پیش کرے گا۔ اور یہ ہندوستان آرمی، یہ مودی اینڈ کمپنی پاک آرمی سے کیا خاک مقابلہ کرے گی کہ یہ چند سرفروش کشمیریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کشمیری ماں و بہنوں کو پکڑ کر قید و بند میں ڈالا جاتا ہے، وہاں کے بزرگ لیڈروں کو، علی گیلانی وغیرہ، انہیں پکڑ کر قید و بند میں ڈالا جاتا ہے۔ جو انڈین آرمی اتنی بزدل اور کمزور ہے کہ چند کشمیری مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وہ لاکھوں کی آرمی لے کر کشمیر میں گھس بیٹھ کیے بیٹھی ہے، وہ پاک آرمی کے جوانوں سے کیا خاک مقابلہ کرے گی؟ میں کہتا ہوں پاک آرمی تو بعد کی بات ہے، اللہ کی قسم مودی اینڈ کمپنی کے لیے پاک پولیس ہی کافی ہے، پاک آرمی تو بہت بعد کی بات ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں پاک پولیس کو بھی چھوڑ دیجئے، اللہ کی قسم مودی کو کہو میدان میں آ جائے،
ایک طرف سے مودی آئے، ایک طرف سے حافظ سعید آئے گا، انڈیا اپنی آرمی لے کر آئے اور پاکستان صرف اجازت دے دے حافظ سعید اور اس کے نوجوانوں کو، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ کلمہ پڑھنے والے ان جو ہیں ہندوؤں کا کیا حشر کرتے ہیں جو ڈینگی تک کی پوجا کرنے والے ہوں۔ باقی آپ نے کہا کہ مسلمانوں میں اختلاف، بے شک ہمارے اندر مسائل میں عقائد میں اختلاف موجود ہے، لیکن مودی یہ سن لے اور ہندوستان کا یہ ہندو سن لے، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد کچھ اور ہیں، اور اسلام نے ہمیں رنگ، روپ، زبان، علاقائیت، لسانیت، ان تمام چیزوں سے بلند و بالا رکھا ہے۔ جب معاملہ مودی کا آئے گا، جب معاملہ ٹرمپ کا آئے گا، ہم اس مودی اور ٹرمپ کے مقابلے میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، بریلوی بھی، دیوبندی بھی اور اہل الحدیث بھی۔ جب مقابلہ آئے گا مودی اینڈ ٹرمپ سے، اللہ کے فضل سے ان کافروں کے مقابلے میں ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں گے، اور یہ کوئی ہوا میں کی جانے والی باتیں نہیں ہیں۔ افغانستان پہ سفید ریچھ رشیا، روس نے، کمیونسٹوں نے حملہ کیا، الحمدللہ افغان جنگ میں، اور یہ دنیا کا جاننے والا، علم رکھنے والا بندہ جانتا ہے، افغان جنگ میں روس کے خلاف لڑنے والا ہر مکتبہ فکر کا مسلمان تھا، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا مسلمان روس کے خلاف ایک ہی صف بنائے لڑنے والے تھے۔ اس لیے جب مودی اینڈ کمپنی، ٹرمپ اینڈ کمپنی پاکستان پہ حملہ کرے گا، ہم اپنے مسائل میں بے شک اختلاف رکھتے ہیں اور یہ رہے گا، لیکن جب مقابلہ ہندو سے اور یہودی سے اور عیسائی سے ہوگا تو ہماری پہچان اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اور میں اپنے الحمدللہ سینکڑوں جوابات میں یہ کہہ چکا ہوں کہ بریلوی بھی مسلمان، دیوبندی بھی مسلمان، اور میں اہل حدیث بھی مسلمان، ہماری پہچان ہے اسلام۔ اور اس کے بعد میں کہہ دوں الحمدللہ مسلمان کسی ایک خطے تک محدود نہیں ہے، جبکہ ہندو ایک مخصوص خطے تک محدود ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہنومان کی پوجا کرنے والوں کا ایک ملک ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے سینکڑوں ملک ہیں، بلکہ دنیا بھر میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے سینکڑوں ملک موجود ہیں، اور ہنومان اور نانگ دیوتا کی پوجا کرنے والا ہندو، اس کا فقط ایک ہی ملک ہے۔ ہم نے اگر ایٹم بم مارا، کائنات سے ہندو کا نام مٹ جائے گا، اور اگر دشمن نے ہمیں ایٹم بم مارا ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ کیوں کہ الحمدللہ ہم صرف ایک وطن تک محدود نہیں ہیں، اس دھرتی پر، اس زمین پر ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں ملک موجود ہیں۔ انڈیا، مودی اینڈ کمپنی یہ سن لے، اگر پاک آرمی نے میزائل داغ دیا، ایٹم بم مار دیا مودی پر، دنیا سے ہنومان پوجا کرنے والوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، سوائے ان خوش نصیبوں کے جو کہیں 10، کہیں 20، کہیں 50، کہیں 100، کہیں جو ہے وہ 50 کی تعداد میں امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں اور دیگر علاقوں میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے ایمان اور ان کی داستانوں کو تو کافر مانتا ہے۔ 65 میں کیا ہوا؟ انڈیا ایک بڑی ماترا، بڑی تعداد میں ٹینک لے کر آیا، اور کلمہ پڑھنے والی پاک آرمی نے کیا کیا کہ الحمدللہ میجر عزیز بٹی شہید ان ٹینکوں کے سامنے بارود پہن کر لیٹ گئے، اور پاک آرمی کے لڑاکا طیاروں نے کیا کیا؟
کہ جب دیکھا دشمن بڑی تعداد میں ہے، الحمدللہ ہمارا ایک کلمہ پڑھنے والا پائلٹ میزائلوں کی کمی کی وجہ سے اپنے جہاز کو اپنے جہاز کو انڈین آرمی کے جہازوں سے ٹکرا دیتا، ایک جان کے بدلے کئی ہندوؤں کو وہ جہنم واصل کرتا۔ تو جو ٹینکوں سامنے لیٹ جائیں، اللہ اکبر، جو ٹینکوں کے سامنے لیٹ جائیں، کبھی دنیا کی تاریخ نے یہ پڑھا تھا یا سنا تھا یا دیکھا تھا؟ اور جو جہازوں میں جہاز ٹکرا دیں، ڈینگی کی پوجا کرنے والا اس آرمی سے مقابلہ کرے گا؟ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اسی طرح کا گمان اور اسی طرح کی خوش فہمی ابو جہل کو بھی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تعداد میں کم ہیں اور ہم وہ مسلمان ہیں، بدر میں ہم 313 اور ابو جہل اینڈ کمپنی 1000 سے اوپر، ہم وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، عہد میں ہم 700 اور مکہ کے مشرک وہ 3000 کا لشکر لے کر آئے۔ مقابلہ کس نے جیتا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں نے۔ ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ ہمارا پاسبان اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پاکستان اور پاکستان آرمی کا پاسبان وہ رب ہے جو عرش پر مستوی ہے، اور انڈین آرمی کے پاسبان کون ہیں؟ مٹی کے اور کس کے؟ پتھروں کے بنائے گئے بت، اور وہ بت کے جن کو میں نے گوگل پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہندو اپنے ہی بتوں کو پل پر سے ندی میں گرا رہا ہوتا ہے۔ وہ مٹی کے اور پتھروں کے بتوں پر اعتماد کرنے والے، اور ہم اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا پاسباں ماننے والے۔ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہوں ان کا نام و نشان نہیں مٹایا جا سکتا۔ پاک آرمی ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والی، اور جو ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں، ڈینگی کی پوجا اور نانگ دیوتا اور ہنومان بندروں کے پجاری، اللہ اکبر، بندر کا پجاری مقابلہ کرے گا ایک اللہ کو ماننے والے سے۔ ایک اللہ کو ماننے والا، اس کا نام و نشان یہ بندروں کا پجاری نہیں مٹا سکتا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، چینو عرب ہمارا۔ اور ہندو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ ہندو یہ کر سکتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان سے ایک فلم ریلیز ہوتی ہے اور اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ حافظ سعید پر چند دہشت گرد ہندوستان سے آتے ہیں۔ ہمیں گھس بیٹھ کا تانا دینے والا مودی اینڈ کمپنی ہندوستان نے ایک فلم بنائی اور اس فلم میں دکھایا گیا کہ ہندوستان سے ایک دہشت گرد آتا ہے، اور یہ دہشت گرد بدکار بھی ہے، بد کردار بھی ہے۔ یہ بزدل اپنے ساتھ ہندوستان سے ایک خاتون کو بھی لے کر آتا ہے،
ہندوستان فلموں کے اندر تو حافظ سعید کو مار سکتا ہے، ہندوستان فلمیں بنا کر تو پاکستان پہ فتح حاصل کر سکتا ہے، حقیقت کی دنیا میں رہ کر ہنومان کا پجاری کبھی پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا۔ اس فلم میں کیا ہوا؟ یہ دہشت گرد آیا فلم میں، حقیقت کی دنیا میں نہیں، اور آ کر اس نے ذکی الرحمان کو مارنے کی کوشش کی، فلم کے اندر حافظ سعید کو مارنے کی کوشش کی۔ ارے فلم کے اندر ہی تم ناکام ہو گئے، تمہارا وہ زیرو جو حافظ سعید کو یہاں سے مار کے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، حقیقت میں نہیں فلم میں کیا ہوا پھر؟ وہ ہندوستان نہیں پہنچ پایا۔ پاکستان کے نوجوانوں نے اور پاکستان کے محافظوں نے اس فلم کے اندر گھس بیٹھ کرنے والے اس زیرو کو، جسے ہیرو تم نے کہا، اسے الحمدللہ ہم نے مارا اور اس نامراد کی ڈیڈ باڈی کو ہندوستان تک نہیں پہنچنے دیا۔ مودی اینڈ کمپنی کا دعویٰ کہ بمبے اٹیک پاکستان نے کیے، اگر تمہارے اندر اتنی ہمت تھی پاک آرمی کا مقابلہ خاک کرو گے کہ تمہارا دعویٰ ہے بمبے اٹیک پاکستان اور حافظ سعید اور ذکی الرحمان نے کیے، اگر انڈین آرمی کے اندر اتنی طاقت تھی تو کم از کم ان اٹیک کر کے آنے والوں کو تو روک لیتے۔ ان چند نوجوانوں کو انڈیا نہیں روک سکا، پاک آرمی کو کیا یہ خاک ہنومان کا پجاری روکے گا؟ پاکستان کی دہشت، پاکستان کا رعب کہ بقول، جبکہ اس کے ثبوت وہ دنیا کو نہیں دکھا سکا، بقول تمہارے بمبے اٹیک کرنے والے پاکستان سے آئے، وہ حافظ سعید اور ذکی الرحمان کے تربیت یافتہ تھے۔ اگر یہ سچ ہے بقول تمہارے، تو جو انڈین آرمی اتنی بزدل ہو کہ وہ چند نوجوانوں کو گرفتار نہیں کر سکی اور انہوں نے کئی دن تک انڈین آرمی کو اس کے گھر کے اندر گھس کے جو ہے وہ زمین چاٹنے پہ مجبور کیا، جو انڈین آرمی ہنومان کی پجاری ان آنے والے 5 لوگوں کو قابو نہ کر سکی، وہ پاک آرمی کو قابو کرے گی؟ اور سبحان اللہ، پاک آرمی کے کیا کہنے کہ کلبھوشن آیا اور ایسے پکڑا کہ جیسے کڑکی لگا کر چوہا پکڑا جاتا ہے۔ پاک آرمی نے، اور یہ بھی دنیا جانتی ہے، کلبھوشن کہاں سے چلا؟ افغانستان آیا، ایران بارڈر کراس کر کے پاکستان آیا، اور پاکستان کے محافظوں کی اس نامراد ہنومان کے پجاری پر نظر ہے، اور جب یہ چوہا پوری طرح پنجرے میں آ گیا، پاک آرمی نے کلبھوشن کو گردن سے جو ہے وہ دبوچ لیا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کہ چوہے کو کیسے گھیر کے مارا۔ اور یہ انڈیا اور ہنومان کا پجاری یہ مقابلہ کرے گا کس سے؟ پاک آرمی سے۔ 5 بندے تو تم سے سنبھالے نہیں جا سکے اور پاک آرمی سے چلے ہو مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ آرمی پبلک سکول پر حملہ کرنے والے، میں نے اس جواب میں بتا دیا کہ یہ حملہ کرنے والے امریکی اور بھارتی گماشتے تھے، ایجنٹ تھے، تو ان پر تو الحمدللہ یہ فتویٰ آ گیا، یہ خارجی ہیں اور جہنم کے کتے ہیں، جو معصوموں پر حملہ کرتے ہیں، جو بے گناہوں کو مارتے ہیں، جو بچوں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ پاک آرمی یا مسلمانوں یا بے گناہوں کو مارنے والے یہ دہشت گرد، یہ امریکی اور بھارتی ایجنٹ اور گماشتے، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ باقی رہ گئے ہندوستان کے مسلمان، تو دنیا یہ جانتی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا کیا حال ہے، کشمیر میں کیا حال ہے، احمد آباد گجرات میں کیا ہوا اور کیا حال ہے، اور اسی طرح دیگر خطوں میں۔ ہم ہندوستان کے ٹکڑے کیوں کریں گے؟ ایک تو یہ کہ ہندوستان نے ہمارا ادھار دینا ہے اور اس ادھار کو چکانا بھی ضروری ہے۔ یہ کلبھوشن ہمارے اوپر قرض ہے،
اور یہ بنگلہ دیش کے اندر بھارتی راہ کی کارستانیاں یہ قرض ہے اور اس کو چکانا ہے. اور ہم نے ہندوستان کے ٹکڑے کیوں کرنے ہیں تو سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ ایک پیغمبر ہے اور ان کی قوم نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم جہاد کر سکیں. پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو. ان لوگوں نے کہا ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا. ہم ہندوستان کے اس لیے ٹکڑے کریں گے, ہم اس لیے ہندوستان سے لڑیں گے کہ ہمیں ہندوستان سے نکالا گیا, ہماری پراپرٹیز پر قبضہ کیا گیا. اللہ کے قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جہاں سے جس بستی سے مسلمان کو نکالا گیا ہو اس بستی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے. تو دوبارہ ہندوستان حاصل کرنے کے لیے ہم کریں گے جہاد اور کریں گے ہندوستان کے ٹکڑے. وقت چونکہ کم ہے میں مختصر کرتا ہوں. ہندوستان کے ٹکڑے ہم کیوں کریں گے؟ ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی, میری امت کی دو جماعتیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت میں سے دو جماعتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آگ سے بچا لیا ہے. وہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک وہ جماعت جو ہندوستان پہ حملہ کرے گی, ایک وہ جماعت جو ہندوستان پہ حملہ کرے گی. اصابت تغزو الہند, وہ جماعت ہندوستان پہ حملہ کرے گی. اور دوسری جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے مقابلے میں صف آرا ہوگی. یہ سنن نسائی ہے اور اس میں حدیث نمبر ہے 3177. علامہ البانی اور علامہ زبیر رحمہم اللہ تعالی دونوں نے اس روایت کو درست کہا. تو اس حدیث کی بنیاد پر ہم کریں گے ہندوستان کے ٹکڑے. ہمیں ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم سے اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر ہندوستان پہ کرنا ہوگا اٹیک. اور اس کے تعلق سے یہ صرف یہ نہیں کہ ایک خوش فہمی ہے, ذرا تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھ لیجئے. 4 صدی ہجری میں محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ہندوستان پہ حملے کیے. سومنات کا مندر اور بڑے بڑے بتوں کو پاش کیا گیا اور اسی بنا پر محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا لقب ہوا بت شکن. یہ نہیں کہ میں کوئی خالی دعوے کر رہا ہوں, مودی اینڈ کمپنی سن کے آج سے تیاری شروع کر دے. ہم ہندوستان کے ٹکڑے کریں گے, ہم ہندوستان پہ حملہ کریں گے, ہم ہندو کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے. اور مزید کیا کریں گے, ہم انڈینز عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے. کیوں کہ میرے پیغمبر نے فرمایا اصابت تغد الہند, وہ جماعت جو ہندوستان پہ حملہ کرے گی اللہ نے اسے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. اور محمود غزنوی نے ہندوستان پہ حملہ کیا. میں یہ صرف خوش فہمیاں نہیں بیان کر رہا, تاریخ دیکھیے جو آپ کی اور ہماری نظروں سامنے ہے. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ان کو تو ہندو کا بچہ جانتا ہے. ہندوستان پہ حملہ ہوا یا نہ ہوا, راجہ دہر کو مارا یا نہ مارا, انڈین ہندو عورتوں کو لونڈیاں بنایا گیا کہ نہ بنایا گیا. اور اسی طرح امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں بھی مسلمانوں نے ہندوستان پر حملہ کیا. تو یہ حملے اس حدیث کی بنیاد پر ہو چکے اور اس حدیث کی بنیاد ختم نہیں ہوئی 2018 میں.
یہ تا قیامت رہے گی. ہم تب تک ہندوستان پہ حملے کرتے رہیں گے، محمد بن قاسم بن کر، محمود غزنوی بن کر، جب تک کہ ہندوستان کا نام و نشان مٹا نہیں دیتے اور اسے پاک استان، پاک جگہ بنا نہیں دیتے کہ جہاں ایک اللہ کی عبادت ہوگی، کسی ہنومان کی، کسی بت کی، کسی ڈینگی کی، کسی جو ہے وہ بت کی پوجا نہیں ہوگی. تو یہ ہے وہ بنیاد جو آیت پڑھی پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ میں سے، جو حدیث پڑھی سنن نسائی میں سے، کتاب الجہاد ہے. قرآن یہ صرف ایک آیت ہے. میں اگر ہندوستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے رات پوری بھی آیتیں پڑھتا رہوں، آیتیں ختم نہیں ہوں گی. یہ میں نے شارٹ کرتے ہوئے ایک آیت پڑھی ہے اور یہ حدیث. اس بنیاد پر ہم ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور ان ہندوؤں کی عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے انشاءاللہ. باقی رہ گیا جنت، شہید اور حوروں کے وعدے. تو الحمدللہ ہم نے جنت کے وعدوں پر، جہنم سے بچنے کے وعدوں پر اور ہم نے حوروں کے وعدوں پر بدر کا مارکا جیتا، احد کا مارکا جیتا، ہر مارکا لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے جیتا. اسلام نے ہمیں بتایا لڑو اللہ کی راہ میں، کراؤ بیویوں کو بیوہ، کراؤ بچوں کو یتیم، بدلے میں پاؤ اللہ کی جنتیں. جیسے کل گزرا ہوا ہم نے جنت کے وعدوں پر، حوروں کے وعدوں پر بدر جیتا، احد جیتا، آج بھی جنت کے وعدے پر اور حوروں کے وعدے پر انشاءاللہ مودی کی گردن کاٹیں گے، مودی کو ماریں گے، قرآن کے حکم پر عمل کریں گے. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اس مودی اینڈ کمپنی، ٹرمپ اینڈ کمپنی، ان کی گردنیں توڑ دو، ان کے گوڈے گٹے توڑ کے رکھ دو. عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.